دینی مسائل اور اصلاحی بیانات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبائیے۔ جزاک اللہ۔ ابھی بی بی سی کی ایک رپورٹ آئی ہے لندن کے بارے میں کہ وہاں تنہائی کا شکار ہونے والے لوگ، ان کے لیے گورنمنٹ سوچ رہی ہے کہ کیا کریں ایسے لوگوں کا جو تنہائی کا شکار ہے۔ جوان ہوتے ہیں نا تو دوستی بھی ہوتی ہے، تھوڑی سی جب گورا بوڑھا ہوتا ہے تو اولاد تو ہوتی نہیں، ایک آدھ بچہ اتفاق سے پیدا ہو گیا تھا تو پھر کوئی فیملی نہیں ہے۔ جب اولاد زیادہ نہیں ہے تو چاچے مامے بھی نہیں ہوں گے، کیونکہ دادا کی بھی جب اولاد نہیں تھی تو نہ چاچے ہیں، نہ بچوں کے مامے ہیں، نہ بہن ہے، نہ بھائی ہے۔ جب اولاد نہیں ہے تو نہ داماد ہے، نہ بہو ہے، نہ پوتے ہیں، نہ نواسے ہیں۔ پورا خاندان تو بچہ بنتا ہی بچوں سے ہے۔ تو آپ جا کے بی بی سی کی رپورٹ ذرا سرچ کریں نیٹ پر، اس میں دکھائیں وحشت زدہ بوڑھے کئی مہینے گزر جاتے ہیں، ان کو بندہ دیکھنے کو نہیں ملتا۔ کبھی کسی کو پکڑ کے بٹھایا ہوا اس کے ساتھ لیڈو کھیل رہا ہے، کبھی کسی کو بوڑھے نے پکڑ کے بٹھایا چل میرے ساتھ کیرم بورڈ کھیل لے۔ تحدیث بن نعمت کے طور پہ بتا رہا ہوں، اللہ نظر بد سے بچائے۔ میں جب کنوارا تھا مجھے اپنی وہ زندگی بھی یاد ہے، جو میں رات کو گھر آیا کرتا تھا مدرسے سے اکیلا، کیونکہ مولوی بن گئے تھے تو دوستیاں یاریاں بھی ختم، بڑی وحشت ہوتی تھی، تنہائی ہوتی تھی۔ میں نے نکاح کیا، لوگوں نے کہا کہ بچے دو ہی اچھے۔ میں اس فلسفے کو الحمدللہ شروع سے نہیں مانتا۔ میں کہتا ہوں وہ عقل جو قرآن و سنت کے خلاف ہے نا، آپ کو تباہ کر دے گی۔ لوگوں نے کہا تم مولوی ہو، تمہاری تو آمدنی تھوڑی سی ہوگی، مولویوں کی تنخواہیں کتنی ہوتی ہیں، تمہارے اگر اولاد زیادہ پیدا ہو گئی کہاں سے کھلاؤ گے؟ میں نے کہا جس خدا نے مجھے کھلایا ہے وہ میری اولاد کو بھی انشاءاللہ کھلائے گا۔ نہ شادیاں میں بریک لگی ہماری اور نہ بچوں کی گروتھ میں کوئی بریک لگی۔ آج میں ان لوگوں پہ ترس کھاتا ہوں جو مجھے مشورے دیتے تھے، ان کی اپنی زندگی کیسی گزر رہی ہے، اور مجھے اپنے بارے میں یہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں اللہ کی ناشکری نہ ہو جائے۔ تنہائی کے علاوہ سب کچھ ہے، تنہائی نہیں ہے، تنہائی نہیں ہے الحمدللہ۔ کہیں سفر سے واپس آتا ہوں تو بچوں کی ایک ماشاءاللہ فوج ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں اتنے بچے کیسے پلتے ہیں؟ آؤ کبھی ہمارے گھر بیٹھ کے دیکھو، آپ کو پتہ چلے گا کیسے پلتے ہیں۔ خام خواہ کی آپ نے ٹینشنیں اپنے اوپر۔ بچہ ماں باپ کو پالتا ہے۔ جن کے گھر بچے نہیں ہیں ان کے ماں باپ کی زندگی دیکھو جا کے۔ میں نے بچوں سے سیکھا ہے کہ والدین بچوں کو نہیں پالتے، بچے والدین کو پالتے ہیں۔ بچے والدین کو خوش رکھنے میں معاون اور مددگار بنتے ہیں، بچے تو خود ہی پلتے ہیں۔ اور بچے سائنسدان ہوتے ہیں، وہ سیکھنے کا عنصر بھی خود ہے، بس ان کو برے ماحول سے بچا لو، ورنہ بچہ تو نیک ہی پیدا ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کل مولود یولد علی الفطرہ، فرمایا ہر بچہ اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ فَأَبَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، والدین اور ماحول اس کو برا بنا دیتے ہیں۔ کیا مطلب؟ برے ماحول سے بچاؤ، بس برے اسکول میں نہ ڈالو جہاں موسیقی سکھائی جا رہی ہے، لڑکیوں سے دوستیاں سکھائی جا رہی ہیں، بوائے فرینڈ بنائے جا رہے ہیں، بچے آ کے موبائل میں آپ کے بچوں کو فلمیں دکھا رہے ہیں۔ ایسے اسکول میں چاہے کتنی اچھی تعلیم ہو، لعنت بھیج دو ایسے اسکولوں پہ۔ ماں باپ کہتے ہیں ہمارے بچے ہمارا احترام نہیں کرتے۔ میں کہتا ہوں آپ نے جس اسکول میں داخل کیا میں انگلش تو آ جائے گی، اس کو احترام نہیں آئے گا، تعلیم بھی آئے گی مگر احترام نہیں آئے گا اس کو۔ کو ایجوکیشن میں داخل کیا ہوا بچوں کو، لڑکوں کو، لڑکے میں بچپن ہی سے یہ سمجھ ہوتی ہے، لڑکیوں کی طرف اس کا میلان ہوتا ہے، وہ اسی وقت سے دوستیاں لگانا شروع کر دیتا ہے، اس کے جذبات اسی وقت سے، اس کے خیالات خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ علماء نے ایسا ہی تو نہیں لکھ دیا کہ لڑکوں کو لڑکیوں میں کھیلنے مت دو، ہاں بہن بھائی کھیلیں آپس میں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ خود اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں سے جہنم میں پھینکتے ہیں اور کہتے ہیں دو پیدا ہوئے تھے وہ بھی کمبخت ڈھنگ کے نہیں نکلے، دو ہی ڈھنگ کے نہیں نکلے۔ برے ماحول سے بچا لو بس۔ باقی بچے میں ایسی اللہ نے صلاحیت رکھی ہے، بچہ جب تحقیق کرتا ہے نا کھل کے کرتا ہے۔ اب آج صبح مجھ سے ایک میرا بچہ سوال کیا پوچھ رہا ہے، بچوں کے سوالات کیسے ہوتے ہیں، ابو یہ جہاز اتنا اوپر اڑ رہا ہے، اگر یہ گر گیا؟ اگلا سوال، ابو ہاتھی لکڑی اٹھا سکتا ہے؟
اب کوئی سوال میں ربط ہے؟ ہاتھی موٹی والی لکڑی اٹھا سکتا ہے؟ بچے کے ذہن میں یہ آیا نا کہ جہاز ہوا میں اڑ رہا ہے تو وہی گرنے کا بھی تو خطرہ ہے نا. تو اب اس کا کوئی اس کو سائنٹیفک جواب دو کہ نہیں گرے گا. اگلا سوال یہ کہ ہاتھی موٹی والی لکڑی اٹھا سکتا ہے؟ کوئی ربط ہے سوالات میں؟ بچہ کہتا ہے ربط گیا تیل لینے. سوال کا جواب دو مجھے, کیونکہ بچے کے ذہن میں فوراً ہاتھی آیا کہ اتنا طاقتور ہوتا ہے تو کیا اتنا ہوتا ہے کہ اتنی موٹی موٹی لکڑیاں بھی اٹھا لیتا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ قدرت نے اس کے اندر ایسے سافٹ ویئر ڈال دیے, اس کو سیکھنا ہے. سیکھنا, اچھی بات اس کو بتا دیں گے تو فوراً وہ کیا لے گا؟ اچھی بات سیکھے گا. بری بات بتا دیں گے بغیر کسی ترتیب اور ربط کے برائی سیکھنا شروع کر دے گا. مہنگے مہنگے اسکولوں میں ڈال کے بچوں کو باقاعدہ بیڑا غرق کیا جا رہا ہے. ان کا باقاعدہ ان کو جو ہے نا بدتمیز بنانے کے پیسے دے رہے ہیں اسکول میں کہ یہ فیس لیا کرو اور بچے کو بدتمیز بنا کے بھیج دیا کرو. ایسا ماحول اس کو دیا جا رہا ہے وہاں. جب اس کو ڈانس سکھاؤ گے آپ صبح, اس میں حیا اور شرم رہے گی؟ بیٹی میں رہے گی حیا اور شرم؟ بچیاں تو وہ اچھی لگتی ہیں جو باپ کو دیکھ کے سر پہ بول لو یار چادر لے لیں کہ بھائی والد صاحب آ رہے ہیں, ابو آ رہے ہیں, تو اب تھوڑا سا خیال کرو. باپ کو دیکھ کے سر پہ کیا لے لیں؟ بڑے بھائی کو دیکھ کے تھوڑا سا سمٹ جائے, کپڑوں کو سمیٹ لے اپنا. وہ پھر بہن تمیز سے چلے گی بھائی کے سامنے, وہ احترام بھی کرے گی. اور اگر اس کو آپ نے ڈانس سکھا دیا اور ابا بھی ڈانس دیکھ رہے ہیں اس کا, تو پھر ابا آپ ڈانس ہی دیکھیں اس کا. کیا خیال ہے؟ اب ابا اس سے جب جو ہے نا بس ڈانس ہی دیکھا کریں اس کو. وہ تمیز ومیز گئی, وہی جو لینے گئی بھی تھی جو میں نے بتایا. حیا شرم بالکل معاشرے میں کیا ہو رہی ہے؟ ختم. تو میں آپ کو مثال دے رہا تھا اپنی, کہ میں دوستوں سے کہتا ہوں کہ تم لوگ مجھے تانے دیا کرتے تھے 10 سال پہلے, اللہ نے کھلا بھی دیا, بچے ماشاءاللہ بڑے بھی ہو گئے اور اتنی زبردست ذہنی تفریح کا ذریعہ بنتے ہیں. کہیں بھی آؤ تھکے ہوئے بچوں میں بیٹھ جاؤ تو 2 منٹ میں آدمی ریلیکس ہو جاتا ہے. یہ جو لوگوں کو مولویوں کے بچے برے لگ رہے ہوتے ہیں نا کہ بھائی اتنے بچے مولویوں کے, یہ اس لیے کہ آپ کے نہیں ہیں. انسان کو یاد رکھو, بڑوں کا کہنا ہے بیوی ہمیشہ دوسرے کی اچھی لگتی ہے, بچے ہمیشہ اپنے اچھی لگتی ہے. بعض لوگوں کو, ایسے تو نیک لوگوں کو بیوی بھی اپنی اچھی لگتی ہے, لیکن مشہور یہ ہے کہ بیوی کس کی اچھی لگتی ہے؟ دوسرے کی. اور بچے ہمیشہ اپنا بچہ کیسا ہی ٹیڑھا میڑھا ہو اچھا لگتا ہے. تو یہ جو آپ کو لگتا ہے نا یہ اتنے یہ بھائی آپ کے نہیں ہے, اس لیے اگر آپ کے ہوتے پھر دیکھو آپ کی آنکھوں کی کیسی ٹھنڈک ہوتے. اور ہر بچہ ایک عجیب چیز ہوتا ہے, نئی فلم ہوتا ہے وہ نئی, ایسی بالکل ہی الگ اس میں چیزیں ہوتی ہیں. تو اس لیے اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں, نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. گھر بھرا ہوا اچھا لگتا ہے. میرا بیانات کے سلسلے میں جانا ہوتا ہے بڑے بڑے مالدار لوگوں کے گھروں میں بھی, بہت بڑے بڑے بنگلے ہیں, افراد ہی نہیں ہے اس میں. خدا کی قسم ایسی وحشت ہوتی ہے, ایسے لگتا ہے یہ دیواریں کھا رہی ہیں. کیسے رہتے ہیں اس کے ہاں؟ ان میں بوڑھے کیسے رہتے ہیں, بڑی عمر کے لوگ کیسے رہتے ہیں, والدین کیسے زندگی گزارتے ہیں اس میں. ایک وقت آتا ہے میاں بیوی ایک دوسرے کو دیکھ دیکھ کے نا تپنا شروع ہو جاتے ہیں خود بخود ہی, چاہے کتنی محبت ہو نا. حقیقت ہے ہر گھر میں کچھ نہ کچھ دنوں کے بعد پھڈا ضرور ہوتا ہے. اولاد ہوتی ہے جو والدین کو آپس میں, جب اولاد ہو جاتی ہے نا تو میاں بیوی پھر اولاد کی خاطر جڑتے ہیں, اولاد کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. میں نے بڑے بڑے ہینڈسم لوگوں کو دیکھا ہے, چڑیل جیسی بیویاں, پھر بھی بیوی سے محبت کیوں کر رہے ہیں؟ بھائی بچوں کی ماں ہے, بھائی کیا ہے, بچوں کی ماں ہے. اتنے سارے بچے, میں ماں کا تو کوئی آلٹرنیٹ ہے ہی نہیں نا. اماں کو چھوڑ دیا تو کوئی ادھار کہیں سے انٹی لا سکتے ہیں ان بچوں کو پالنے کے لیے, وہ محبت تھوڑی دے گی. ماں تو آپ کے بچوں کو مار بھی رہی ہو تو آپ کو اچھی لگتی ہے, آپ کو پتا ہے تربیت کر رہی ہے. کوئی دوسری انٹی آ کے بچے پہ ہاتھ اٹھائے تو آپ وہ 100 قسمیں کھا رہی ہو کہ میں ان کو نیک بنانے کے لیے, آپ کہیں گے نہیں اپنی بھڑاس نکالنے کے لیے مار رہی تھی. یہ تو اللہ نے کوئی آلٹرنیٹ پیدا ہی نہیں کیا, متبادل رکھا ہی نہیں اللہ تعالیٰ نے. تو اس لیے کچھ مولویوں کی بھی مان لیا کرو, اپنے خاندانوں کو بڑھاؤ, اچھے لگو گے, عزت بھی ہوگی تمہاری. جب اولاد زیادہ ہوتی ہے تو گھر میں باپ کی عزت بھی ہوتی ہے. ہاں بعض لوگوں کی اولادیں زیادہ ہیں, ساری بگڑی ہوئی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے برے ماحول سے اپنی اولاد کو نہیں بچایا.
بچوں کی فکر کرنی پڑتی ہے. اٹھنا بیٹھنا کہاں ہے, چرسیوں میں بیٹھ رہا ہے, پھر تو بھائی ایک بھی ہوگا تو وہ بھی خراب ہوگا, 10 ہوگا 10 مل کے خراب ہوں گے. پھر وہ تربیت کی, اور تربیت پہ پیسے خرچ نہیں ہوتے, یہ بھی بہت بڑی بھول ہے. لوگ کہتے ہیں اتنے بچے جب ان کی اچھی تعلیم نہیں ہو سکے گی, پیسے ہی نہیں ہوں گے. تعلیم الگ چیز ہے, تربیت الگ چیز ہے. اور یہ بھی یاد رکھو کہ اب یہ موضوع بہت طویل ہے, میں کہیں اور نہ چلا جاؤں. بھائی دیکھو, اللہ اس کے رسول نے جو بات کہہ دی نا وہ صحیح ہے, یا فیملی پلاننگ والے جو بات کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے؟ جب اللہ اس کے رسول نے ایک بات کہہ دی, تزوج الودود الولود, اولاد کی کثرت کو پسند کیا, تو بس ہم جمعہ پڑھنے کیوں آئے ہیں یہاں پہ؟ فیملی پلاننگ والوں نے کہا تھا جمعہ پڑھانا چاہیے, بھئی اللہ اس کے رسول نے کہا نا, تو اللہ اس کے رسول نے کہا کہ نسل بڑھاؤ. جس ملک میں جوانوں کا ریشو زیادہ ہوتا ہے وہ جب ہی ہوگا جب گروتھ ریشو زیادہ ہوگا. ہمارے سیاستدان تقریریں کرتے ہیں نا کہ دیکھو پاکستان میں جوانوں کا ریشو زیادہ ہے, ایک مضبوط ملک ہے. تو اللہ کے بندو, جوانوں کا ریشو تو جب ہی زیادہ ہوتا ہے جب آپ کا گروتھ ریشو زیادہ ہو. جس ملک میں گروتھ ریشو کم ہوتا ہے وہاں بوڑھوں کا ریشو خود بخود بڑھ جاتا ہے. تو ملک بھی طاقتور ہوتا ہے, خاندان بھی مضبوط ہوتا ہے, گھروں میں خوشیاں بھی آتی ہیں, اور زندگی اچھی گزر جاتی ہے انسان کی. اس میں آخرت کا فائدہ بھی ہے اور دنیا کا فائدہ. اور بڑی بات یہ کہ اللہ پہ توکل کا مزہ بھی آتا ہے, اللہ پہ توکل کا مزہ بھی آتا ہے. جیب ہے نہیں لیکن انسان کس پر اعتماد کر رہا ہے, جیب اجازت نہیں دے رہی, تو اللہ کی مدد بھی ہوتی ہے. اور اگر کروڑ پتی ہو اور یہ سوچ کے خرچے کہاں سے پورے ہوں گے تو اس کا, اور اس لیے اولاد روک رہے ہو, تو پھر اللہ کی مدد اور اللہ کی نظر آپ سے ہٹ جائے گی. اللہ کہتے ہیں اس کمبخت کو میں نے کھلا پلا کے جوان کیا, یہ سمجھ رہا ہے کہ اس کے باپ کے پاس پیسہ تھا اس لیے ایسا ہو گیا, یہ میں نے نہیں کھلایا, یہ اپنے باپ کی جیب پہ دیکھ رہا ہے. اور اب کس کی جیب پہ دیکھ رہا ہے؟ اپنی جیب پہ. تو اللہ اس کو اس کی جیب کے حوالے کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر اس میں کیلکولیشن کر کے گھر چلاؤ, کیلکولیشن کے حساب سے چل گیا تو ٹھیک ہے, نہیں چلا تو نہیں. ہر چیز میں کیلکولیشن نہیں دیکھنی پڑتی. یہ برکت کیا چیز ہے؟ برکت, ہم بار بار دعا مانگتے ہیں نا کہ اللہ اس میں برکت دے دے, مال میں برکت دے دے. یہ کیوں نہیں کہتے اللہ پیسے ڈبل کر دے؟ کیسے سمجھائے بھائی, کیا کریں یار. او بھائی, اللہ سے کبھی جو رزق مانگا جاتا ہے یوں نہیں مانگا جاتا کہ اللہ یہ پیسہ ڈبل کر دے, اللہ میری 50,000 تنخواہ کو 1 لاکھ کر دے. کبھی کسی بزرگ کو یہ سنا کہ آپ کے یوں دعا مانگ رہا ہو اللہ یہ 1 لاکھ کماتا ہے تو اس کو 2 لاکھ دے دے؟ آپ نے دیکھا ہوگا اہل اللہ جب بھی کسی کو دعا دیتے ہیں تو اللہ اس کے رزق میں برکت دے دے. کیا مطلب؟ آپ کی تنخواہ 2 لاکھ ہے, برکت نہیں ہے, آپ پھر بھی وہیں کے وہیں کھڑے رہو گے. اور اگر 10,000 کماتے اور اس میں برکت ہے تو آپ مزے کس کے لے رہے ہوگے؟ 2 لاکھ والے کے. مفتی طارق مسعود صاحب کے شارٹ کلپ بیانات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں. جزاک اللہ.